الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے، ایک عظیم رتبہ ہے اور ایک عظیم مقام ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. فرمایا میں چاہتا ہوں، میری دلی تمنا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں. ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں
امام الانبیاء تمنا کر رہے ہیں، جن کے لیے کہا وجہ کائنات ہے، ساری کائنات انہی کے لیے بنائی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے، نحوست نہیں ہے۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا اس کو تیر لگا، اللہ نے ان کو اپنا ٹھکانہ بتایا، تو اس کی زبان سے نکلتا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک جہاد میں بھی شریک تھا کافروں کی طرف سے، میں نے ایک شخص کو نشانہ بنایا اور اس کے سینے میں تیر لگا، جیسے ہی اس کے سینے میں تیر لگا تو اس کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں دل میں کہوں کہ اس کی جان میں نے لے لی ہے، روح اس کی اب نکل جائے گی، اور یہ کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اسلام لایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کون سی کامیابی ہے۔ اس کو تو اللہ نے ٹھکانہ دکھا دیا جنت میں، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج فرق یہی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب جس وقت شہید ہونے والا چل رہا ہوتا ہے اس وقت مسلمان بھی کہتا ہے یہ زندہ ہے، کافر بھی کہتا ہے یہ زندہ ہے، لیکن جب وہ شہید ہو جاتا ہے دنیا اس کی بدل جاتی ہے، تو یہاں فرق آ جاتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے یہ زندہ ہے، اور جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے یہ تو مر چکا ہے۔ اور اس زندگی کے بارے میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 خاندان کے افراد سمیت شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہو رہے تھے روئے زمین میں ان جیسی
عظیم ہستی تھی ہی نہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا جس کی تمنا انبیاء اکرام کیا کرتے تھے، اور چونکہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے تو جس کو رتبہ ملتا ہے، عظمت ملتی ہے، تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ آج مسلمان وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے ہوتے ہیں محرم میں، وہ کام کرتا ہے جن سے بچنا چاہیے۔ محرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو۔ 10 محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک وادی میں بند کر دیا تھا، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے آزادی دے دی، تو ہم اس خوشی میں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وارا نہیں کھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں یہودیوں کی مشابہت کو اپنے ساتھ شامل نہیں فرمایا، اور کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کو بھی ساتھ ملاؤں گا، میں 2 روزے رکھوں گا یا 11 کو ساتھ ملاؤں گا۔ تو عبادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر کی مشابہت نہیں برداشت کرتے۔ جس میں ثواب ہے تو باقی چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر کی مشابہت برداشت کر لیں گے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کے طریقے پر کڑا ہوتا ہے مسلمان کے ہاتھ میں، انہی کے طریقے پر بالی ہوتی ہے کان میں، اسی کے طریقے پر لٹ بنائی ہوتی ہے، سارے کام ان کے، اور کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ہندوستان میں زلزلہ آیا تھا۔ یہ جو بڑے حضرات ہیں ان کو پتہ ہوگا، اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، بے شمار قومیں مر گئیں۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو جن کی داڑیاں تھیں ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور جن کی داڑیاں نہیں تھیں، مسلمان تھے، داڑیاں نہیں تھیں، ان کو ہندوؤں کے قبروں میں دفن کیا۔ اخبارات میں موجود ہیں، پرانے اخبارات میں یہ دنیا میں ثابت ہوا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں سے ہوگا۔ یہ دنیا کا حال ہے، آخرت میں اس سے بھی سخت ہوگا معاملہ۔
اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں تسلی کسی دیر کلمہ پڑا ہے نا تو وہاں رہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے۔ ادھر جو رہے گا تو اس کے ماتھے پہ نشان ہوگا، جنتی بھی پہچان لیں گے یہ ادھر سے ہو کے آیا ہے۔ یہ احادیث میں موجود ہے۔ اور ایک دن وہاں کا 500 سال کے برابر ہوگا، اور یہ معمولی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ جب ہم غیروں کی مشابہت سے بچیں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله، اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست فرما لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں
یا الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں یا الہ العالمین روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اپنی عبادات کے لیے انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین علماء اکرام کی، علماء حق کی الہ العالمین حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین سب کو نیک نیتی کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کی مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا الہ العالمین فتنوں کا ظہور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔